آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حج بہت آسان ہے۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12۔ ان 5 دنوں میں کچھ کام کرنے ہیں، اس کو حج کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ آج 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا، لہذا 7 ذی الحجہ کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم کی ہدایت کے مطابق آپ تیاری کر لیں، اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں جیسے پہلے باندھا تھا۔ ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لے اور ایک چادر اوڑھ لے، اور جیسے پہلے سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اب بھی پڑھ لیں۔ پھر جب بس میں بیٹھ جائیں تو حج کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی 3 مرتبہ ذرا بلند آواز سے لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورتیں آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئیں جو پہلے بیان کی گئی۔ اور جن حضرات کا حج افراد یا قران ہے، ان کا احرام تو پہلے ہی سے بندھا ہوا ہے۔ اب 10 یا 11 تاریخ کو قربانی کر کے جب سر کے بال منڈوائیں گے تب آپ کا احرام کھلے گا۔ اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جب کنکری ماریں گے تب تک یہ پڑھتے رہیں گے، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ آج آپ مینا پہنچیں گے۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی مینا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ معلم کی بس آپ کو اپنے خیمے تک پہنچا دے گی۔ مینا جاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ 400-500 ریال ساتھ میں رکھ لیں اور بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ورنہ آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ یہاں آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا۔ ضرورت کا سامان ضرور لے لیں، مثلاً 1 جوڑا احرام کی چادریں، ہوا کا تکیہ، لنگی، پلاسٹک کا مسلح، چٹائی، پردہ کرنے کے لیے چادریں، بریڈ، ستو، پھل، لوٹا، صابن، کنکریوں کی تھیلی، چپل رکھنے کی تھیلی وغیرہ۔ مینا جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے اس کی معلومات کر لیں۔ اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، اس لیے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں پردہ ڈال دیں تاکہ مستورات ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر اپنے خیمے کا نمبر اور خیمہ کس روڈ پر ہے اسے بھی یاد کر لیں اور لکھ کر محفوظ کر لیں۔ مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے جس میں پہاڑی رقبہ بھی ہے۔ پورے مینا کا مجموعی رقبہ 7 لاکھ مربع میٹر ہے، جس میں جمرات کی 5 منزلہ عالیشان عمارت بھی بنی ہوئی ہے۔ مینا میں آج آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں، بس اور کوئی کام آج مینا میں نہیں ہے۔ باقی وقت ذکر و دعا اور تسبیح و تلاوت میں اور حج کو سیکھنے میں گزاریں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج حج کا دوسرا دن ہے۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے، لہذا فجر کی نماز کے بعد فوراً مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل پر ایک بڑا میدان ہے، یہاں بھی پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمیرہ، اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صبح نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے، اس لیے دونوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے۔ آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھ لیں، اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ لہٰذا امام جب ظہر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے رکوع سجدے کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت اسی طرح پوری کر لیں، یعنی بغیر کچھ پڑھے۔ بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی، انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے۔ مگر آج کل بزرگوں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ میں ہو سکتا ہے آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں، اس لیے آپ مسجد نمیرہ میں جانے کی کوشش نہ کریں اور اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگائیں، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں ما اراد ہؤلائی، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ لہذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا اور استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رو کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر، پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، دعا کی کتاب پڑھیں۔ اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوا لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محسنین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، مرحومین کے لیے اور تمام حاجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگے۔ عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ اسی لیے وہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، آئی سی یو میں ہوتے ہیں، ان کو بھی حکومت ایمبولنس میں ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ یہاں کی حاضری کرا دیتی ہے، اور جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر سے عرفات کے میدان میں لا کر یہ فرض پورا کرا دیتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ ہو سکے تو عرفات کے میدان میں یہ چند معمولات بھی کر لیں۔ عرفات کے معمولات: عرفات میں ظہر کے بعد یہ 4 عمل کریں۔ نمبر 1، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2، بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
نمبر 3 درود ابراہیم اخیر میں وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ 100 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ نمبر 4 استغفار جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، مناجات مقبول یا الحزب الاعظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے، لہذا سنت کی اتباع میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یوں تو عرفات کا وقت 9 تاریخ کی زوال سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک ہے، یعنی اس درمیان میں کوئی بھی آدمی حج کی نیت سے احرام پہن کر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں آ جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا، مگر اس میں مغرب تک رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات سے نکل جائے گا تو دم لازم ہوگا۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھے نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراً مغرب کی جماعت شروع کریں، فرض پڑھ کر فوراً امام سلام پھیر دے اور اس کے بعد بغیر تکبیر کے عشاء کی جماعت شروع کرے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ رات شب قدر سے زیادہ قابل قدر اور افضل ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لیے بہت کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک دعا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں قبول فرما لی، لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی اور اسی دعا کو پھر مانگا جو عرفات میں مانگا تھا، تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے، اور شیطان کو دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ لہٰذا یہ رات بڑی عظیم ہے، اس کی ہمیں خوب قدر کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلے، ورنہ واجب چھوٹنے سے دم لازم آئے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے ایک حاجی کے لیے 70 کنکریاں بھی چن لے۔ کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ بڑی ہو۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہیں۔ نمبر 1 جمرات کی رمی یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی۔ نمبر 3 حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 4 طواف زیارت۔ 10 ذی الحجہ کا پہلا کام، سب سے پہلے آج آپ کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ ان 3 میں ترتیب واجب ہے، اور طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک کبھی بھی کر سکتے ہیں، ترتیب ضروری نہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ اب اس کی 5 منزلہ عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے اور ہر طرف سے آنے والوں کے لیے الگ الگ منزلیں طے کر دیے ہیں۔ داخل ہونے کا راستہ بھی الگ ہے اور نکلنے کا راستہ بھی الگ ہے۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے۔